لبيك يا حسين 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 ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع خلقه بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال مجيدا لا يزول ومبتدئا ومعيدا وكل أمر إليه يعود. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين، خصوصا سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد، خصوصا بالولاية المنصوص بالوصاية يعصوب الدين والسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها والسبتين وإمامين سيدا الشباب أهل جنة وأئمة المعصومين حجج الله، لا سيما بقية الله المنتظر حق الجدي وطلعة الرشيد إمام المنتظر عجل الله تعالى فرجك وظهورك، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، عشر محرم 1442 ہجری کا شاہ خراسان یہ چوتھی مجلس عشرے کی جو آپ سماعت فرما رہے ہیں، نصرت اور شفاعت یہ عطیہ الہی ہے، خداوند عالم کا بہترین تحفہ ہے اور اللہ کی نظر عنایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی نصرت اور شفاعت سب کو عطا نہیں کرتا۔ یہ شفاعت اور نصرت الہی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اور اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ پچھلی ساری گفتگو کہ 2 لفظوں میں گزارش کر دیا جائے تو یہ ساری چیزیں خدا کی رضا کے اوپر ہے، ڈیپینڈ، استوار ہے۔ خدا کو جتنا بندہ راضی کرتا جائے گا، اب یہ الگ بات ہے کہ خدا کی رضا کن کن چیزوں میں ہے، خدا کس سے راضی ہوتا ہے، کسے اپنی پوری رضا دے کر بھیجتا ہے کہ جو بندہ انہیں علی کو راضی کر لے وہ میری رضا حاصل کر لیتا ہے۔ خداوند عالم حدیث قدسی میں اعلان فرماتا ہے، جناب موسیٰ سے آواز دیتا ہے کہ موسیٰ، جو لوگ ہمارے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، ہمارے امتحانات پر مبتلا اور مصائب پر صبر نہیں کرتے اور ہماری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے، ان سے کہہ دو کہ وہ کسی اور کو اپنا خدا بنا لیں۔ یعنی جب بندہ خدا کے فیصلے پہ رضا نہ دکھائے، جب بندہ خدا کے امتحانات پہ صبر نہ کرے، جب بندہ خدا کی نعمتوں پہ شکر ادا نہ کرے، تو اسے اللہ کا خطاب ہے کہ وہ کسی اور کو اپنا خدا مان لے۔ اس لیے کہ مجھے خدا ماننا ہے تو میرے فیصلے پہ راضی بھی رہنا پڑے گا، میری نعمتوں پہ شکر بھی کرنا پڑے گا، اور میرے مصائب اور آلام پہ صبر بھی کرنا پڑے گا۔ شاید یہ ایک مجلس میں نے 2 لفظوں میں گزارش کر دی ہے، اور ابھی تک یہ بات یہ چل رہی تھی کہ دیکھیے ساری چیزیں، خدا کی نصرت بھی اور خدا کی شفاعت بھی خدا کی رضا میں چھپی ہے۔ خدا راضی ہوتا جاتا ہے تو وہ ناصر و مددگار بھی بنتا جاتا ہے، اور آخرت میں شفاعت کا ذمہ دار بھی بن جاتا ہے، اور جسے اختیار دیتا ہے وہ شفاعت کرتے ہیں۔ لیکن کب ہوتا ہے؟ خدا نے آواز دیا میری رضا کیا ہے؟ میری رضا شکر میں ہے کہ جب اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، میری یاد جس میں کوئی بھول نہ ہو، اور میری محبت جو سب سے عالی ہو، سب سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ اللہ اکبر! خدا کو اپنا شکر، اپنی یاد اور محبت بہت پسند ہے، اور جو لوگ شکر اور یاد الہی اور محبت پروردگار کرتے ہیں خدا ان سے راضی ہو جاتا ہے، انہیں دشمنوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، حاسدوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، شرکسوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور اسے خدا اپنی نصرت بھی عطا کرتا ہے اور شفاعت عطا کرتا ہے۔ یہاں تک گفتگو ہو چکی ہے، اور بات یہاں تک آئی تھی کہ آخر بندہ خدا کا شکر کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ کبھی وہ نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے، کبھی نعمتوں کو اپنا حقدار سمجھتا ہے، مستحق سمجھتا ہے، کبھی نعمت دینے والے کی معرفت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور کبھی نعمتیں اتنی فراوانی ہو جاتی ہے کہ انسان اسے نعمت سمجھتا نہیں ہے۔ ہر طرف سے مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، سانس مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں، اس لیے انسان اس پر شکر نہیں کرتا۔ نعمت بغیر محنت اور مشقت کے جب ملتی ہے تب بھی انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ جس کے لیے زحمت کرنا، 4 پیسے اگر محنت کر کے کمائے انسان
تکو دو کر کے تو اس کی اہمیت رہتی ہے اور اس کی قدر رہتی ہے، لیکن جہاں انسان کو کچھ فری بغیر محنت کے ملتی ہے تو انسان اسے قدر نہیں کرتا ہے۔ آج وراثت میں ماں باپ چلے گئے، وراثت میں مکان مل گیا، دولت مل گئی، اب اسے چاہے جس طرح چاہے برباد کریں، جس طرح چاہے ختم کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا والوں کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو فری میں ملی ہیں، اس کی قدر نہیں ہے۔ اسی لیے نعمت ولایت کو اللہ نے فری نہیں دیا ہے، پہلے حج کروایا، زحمتیں اٹھوائی اور دھوپ میں بٹھایا، سر ٹکلے تھے، پاؤں جل رہے تھے، اور ایسے پورے لشکر کو جمع کر لیا۔ جہاں انسان حج کے بعد گھر جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آواز میرے پیغمبر اگر اس سے نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا ہے۔ زحمتیں، تکلیفیں، صعوبات، تاکہ یاد رہے کہ اس نعمت کو کیسے حاصل کیا گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کبھی یہی نعمت کا شکر زبان سے ہوتا ہے، انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی قلبی اعتبار سے نعمت کا شکریہ ہوتا ہے کہ ہر نعمت پر انسان راضی ہوتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، اشارے میں کافی ہے۔ کبھی زبان سے، آج زبان ہی سے انسان الحمدللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا؟ الحمدللہ۔ کیسے؟ الحمدللہ۔ زبانی اعتبار سے، کبھی اندرونی اعتبار سے ہم خوش ہیں اس نعمت پہ، جس نعمت کا قلبی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ہے اعضاء و جوارح سے شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں نماز میں سجدہ شکر ہے۔ سجدہ شکر کہتے ہیں، سجدہ شکر آواز دیا کہ جان دو، سنو، سجدہ شکر واجبۃ علی کل مسلم و مسلمہ تتم بہ الصلاۃ و ترضی بہ رب۔ سجدہ شکر نماز کے بعد یہ کسی اور مذہب میں نہیں پائے جاتا ہے، یہ ولایت علی رکھنے والوں کو یہ تحفہ ہے، اس لیے کہ سجدہ شکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہاں میرے عزیزو، آپ توجہ کر رہے ہیں تو ایک ایک لفظ میں میٹر سمیٹتا جاتا ہوں، پیش کرتا جاتا ہوں، آپ اسے سرچ اور گہرائیوں میں جاتے رہیے گا۔ سجدہ شکر کے واجب کی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر انسان سجدہ شکر کر لے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز بھی مکمل ہوتی ہے، خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو رضا الہی ہے کہ نماز کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ختم کیا، نماز اٹھا کے لے کے بھاگ گئے تسبیح سے جگہ اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ نہیں، رکو، تھوڑی دیر شکر ادا کرو، اے میرے اللہ اس نماز پڑھنے کی توفیق تو نے دیا ہے، اور نماز ولایت کے ساتھ پڑھنے کا حق تو نے دیا ہے، محبت اہل بیت کے ساتھ ہم نے تیرے سامنے سجدہ کیا ہے، جس علی اور رسول نے تجھے سجدہ کر کے بتایا کہ جب ہم عظیم شخصیتیں خدا کا سجدہ کرتے ہیں تو تمہیں بھی خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ میں ذہن میں اور نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اتنی بات تو یاد رکھیے گا کہ ہاں میرے عزیزو، قلبی اعتبار سے خدا کی ہر نعمت سے راضی ہو جاؤ۔ نہیں معلوم ہے یہ بارش کیوں ہے، یہ گرمی کیوں ہے، یہ سردی کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ بوال کیوں آ گیا، یہ ہوا کیوں آ گئی، یہ بیماری کیوں آ گئی، واہ ویلا نہیں کرنا ہے۔ ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے۔ کہیں ہماری کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے تو یہ بیماری نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ کا عذاب تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاتھ کے بھیجے ہوئے اعمال ہیں جو ریٹرن آتے ہیں مصیبتوں کے حساب سے۔ اللہ اکبر، یہاں تک آپ نے توجہ کر لیا ہے، یہاں تک آپ نے غور کر لیا ہے، تو میں بات آگے بڑھا دوں کہ ہم میرے عزیزو یاد رکھیے گا، خدا فخر کرتا ہے ملائکہ کے درمیان میں جب کوئی بندہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ شاید اس عنوان سے گفتگو نہیں ہوتی ہوگی، مجلسیں آپ سماعت نہیں فرماتے ہوں گے۔ ہاں میرے عزیزو، ٹھیک ہے، ساری مجلسیں اہمیت رکھتی ہیں، لیکن کچھ باتیں پیغامات کے اعتبار سے یہ 10 محرم 10 دن بڑے دل نرم ہوتے ہیں۔ ہر اچھائی اور نیکی دل میں بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے۔ خدا فخر کرتا ہے ملائکہ کے درمیان میں میرا بندہ میرا سجدہ شکر ادا کر رہا ہے، اور جب بندہ سجدہ شکر ادا کر رہا ہے تو میں اس کی نصرت بھی کروں گا، اسے شفاعت بھی دوں گا۔ جس کے ہاں سجدہ شکر پایا ہی نہیں جاتا ہے وہ کسی نصرت اور شفاعت کے انتظار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شکر کا مقام
خدا پر جو نعمت دی ہے اسے بیان کرنا. ایک تو ہے زبان کے اعتبار سے شکر، ایک ہے دل کے اعتبار سے شکر، ایک ہے اعضاء جوارح پارٹ آف باڈی سے انسان شکر ادا کرے. جو بھی اعضاء و جوارح ہیں اس کو اس کی راہ میں مخلوق خدا کے لیے اچھی طریقے سے استعمال کر دینا، یہ شکر ہے. اور اس کے بعد چوتھی منزل ہے کہ یاد رکھیے خدا نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو. وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار کرو، اسے اوپن کرو، ظاہر کرو. یہ اعلان پروردگار ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، چھپا کے نہیں. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی خوشبو لگاؤ. یہ شکرانہ ہے. جو بچا کے رکھتے ہیں اللہ کہتا انہی کے راستے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں. کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسے شخص کو اللہ زندگی میں فقیر بنا کے رکھتا ہے جو زندگی میں فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں لیکن حساب امیروں جیسا ہوگا. یہ میرے عقل مندو یہ ایک لفظ سمجھ لو کہ جو لوگ ارے کیا ہے، ارے مصیبت، ارے بلا، ارے مصیبت، کتنی بھی بڑی نعمتیں ہیں نہ ان کا چہرہ خوشی سے بدلتا ہے اور نہ ان کے لباس اچھے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو فقیر ہی ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ اعلان فرماتا ہے شخص ہلاک ہے اس بندے کے لیے جو زندگی تو فقیری جیسی گزارے لیکن حساب امیروں جیسا. ہم نے ان سے تو چھپا لیا ہے، خدا سے نہیں چھپا سکتا. وہ تو حساب لے گا کہ میں نے یہ دیا تھا، میں نے یہ دیا تھا، میں نے یہ دیا تھا، میں یہ نہیں دیا تھا. کس میں؟ حلال میں خرچ کیا یا حرام میں خرچ کیا. کھلا کے اللہ حساب نہیں لیتا. یہ تو عام بندے ہیں انسان کہ جو کھلا کے حساب نہیں لیتے. آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور آپ نے کھانا کھلانے کے بعد یہ کہہ دیا کہ بھئی گوشت اتنے کے تھے، چاول اتنے کے تھے اور روٹی اتنی تھی اور یہ ایسا تھا، یہ اتنی مہنگا، یہ اتنا مہنگا. نہیں کہتے یہ ادب کے خلاف ہے مہمان کے سامنے اس کے ریٹ بیان کرنا. تو جس نے ادب کا پیدا کیا ہے وہ کیا کھلانے کے بعد حساب لے گا؟ نہیں دیکھے گا حلال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے. راہ حسین میں خرچ کرتے رہو، ہر چیز فائدے مند ہوتی جائے گی. ہر برائی، ہر نیکی. راہ حسین، نیکی قبول کرتے ہیں، برائیاں ختم کر دیتے ہیں. امام حسین. اب اس سے اور زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے نعمت دی ہے تو اسے اوپن ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے. اسی لیے غدیر میں پیغمبر اسلام نے بلند کر کے علی ابن ابی طالب جن کی ولایت پہ اللہ نے کل نعمتیں تمام کر دی ہے، رسول نے اس کا اظہار بھی کیا، دکھلایا بھی، بتلایا بھی کہ نعمت جب ملے تو اسے دکھلاؤ بھی، اسے بتلاؤ بھی، اس کا اظہار بھی کرو. اب ہم ٹھیک ہے غدیر میں نہیں تھے، اب ہم نعمت کا کیسے اظہار کریں؟ اسی لیے یا علی کہتے ہیں، نعرہ حیدری بلند آواز سے کہتے ہیں تاکہ نعمت کا اظہار ہو جائے. جو علی نہیں کہتے ہیں وہ ناشکرے ہیں. اس لیے کہ پورے دین، پورا مذہب علی بن ابی طالب کا صدقہ ہے. میرے عزیزو، مولا یہ مجمع ہے، غدیری مجمع ہے. اس بات کی طرف محسوس کریں. تو ایک تو یہ نعمت ملی ہے اس کا اظہار کرنا ہے. پھر اس کے بعد نعمت جس کے وسیلے سے ملتی ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا. بس اس بات کی طرف توجہ کر لیجئے، بات مکمل ہو جائے میرے عزیزو. ہاں، نعمت جس وسیلے سے ملتی ہے اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ من لم یشکر منعم من المخلوق لم یشکر اللہ عز وجل. جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ مخلوق کا شکریہ. اے میرے عزیزو، چھوٹے سے کسی نے آج ہاتھ پکڑا دیا، راستہ دے دیا، میں کہتا ہوں تھینک یو، شکریہ. ارے جس کے صدقے میں پوری دین ملا ہو، مذہب ملا ہو، جس کے صدقے میں شفاعت ملی ہو، جس کے صدقے میں نصرت حق ملی ہو، کیا اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا ہے؟ یہ عزاداری شکریہ ہے کہ حسین نے جان دے کر، بھوک اور پیاس دے کر
حسین ابن علی نے دین بچایا ہے۔ آج ہم فرش عزا پہ بیٹھ کے حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، حسین پہ روتے ہیں، یہ شکرانہ ہی تو ہے کہ میرے مولا حسین ابن علی کے ذریعے ہمیں دین ملا ہے، ہمیں شریعت ملی ہے۔ حسین نے قربانی نہ پیش کی ہوتی تو نہ خدائی باقی رہتی، نہ خدا کے پیغام باقی رہتے، نہ دین باقی رہتا، نہ شریعت باقی رہتا۔ یہ احسان ہے حسین ابن علی کا، تو احسان کا حق یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو، شکریہ مجلسیں برپا کرو، گریہ کرو، حسین کو یاد کرو، حسین ابن علی کے فضائل کو دنیا کے سامنے عام کرو کہ کون ہے وہ حسین جس نے اتنی بڑی فضیلت اور قربانی دے کر۔ تو نعمت جس کے وسیلے سے ملتی ہے، اور آگے بڑھ جائیں میرے عزیزوں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں کس کی وجہ سے؟ عزت احترام کرتے ہیں، ارے فلاں آدمی کی وجہ سے یہ آج ہمارے علاقے کا جو پانی بھر جاتا ہے، فلاں آدمی نے یہ کیا ہے کہ ہمارے علاقے کی صفائی ہو جاتی، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی ہو، اللہ اکبر، جس کے طفیل میں پیدا کی ہو، اور جس کے حق کی وجہ سے یہ دنیا پوری باقی ہو، کیا اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ اے میرے پیغمبر، سب کچھ ہم نے تمہاری وجہ سے خلق کیا ہے، تو پیغمبر کا بھی شکریہ کرو۔ علی ابن ابی طالب، تمہاری وجہ سے ہم نے یہ کائنات بنائی ہے، تو علی کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اے حسین، تم نے ساری نعمتوں کی حفاظت کی ہے، تو حسین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اور خود حدیث قدسی میں اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ محمد، اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہیں بناتا، اور اس کے بعد علی، اگر تمہیں نے پیدا کرنا ہوتا تو نہ محمد کو پیدا کرتا، نہ کائنات خلق کرتا، لیکن اے فاطمہ زہرا، اگر تمہیں خلق کرنا ہوتا تو نہ محمد کو پیدا کرتا، نہ علی کو پیدا کرتا۔ تو کل کائنات کس کے صدقے میں ہے؟ سیدہ کے صدقے میں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نعمت کا شکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو بالکل نارمل بات ہے کہ انسان جہاں زبان سے شکریہ ادا کرے، دل سے شکریہ ادا کرے، آدھا جوارے سے شکریہ ادا کرے، اور اس کے بعد جس کی وجہ سے نعمتیں ملی ہیں اس کا شکریہ ادا کرے، اور جو خدا نعمت دے اسے بھی دے، اس کا بھی شکریہ ادا کرے، جس کے سبب، جس کے وسیلے سے نعمتیں مل رہی ہیں اس کا بھی شکریہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں میرے عزیزوں کہ دنیا پہچان لے کہ ہر منزل پر انسان ان تمام چیزوں کو، نعمتوں کو پہچان لے کہ، اور اس کے بعد یاد رکھیے آج جو فرش عزا پہ ہم بیٹھے ہیں یہ توفیق الہی ہے، یہ شکر پروردگار ہے۔ اور آواز یا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تمہیں نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب چھٹے امام کا دسترخوان ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، دسترخوان ہے، دعوت دی ہے، تو ایک امام کا چاہنے والا ہے جسے امام نے پڑھایا تھا، دنیا نے امام مان لیا انہیں، امام جعفر صادق نے جنہیں پڑھایا وہ اسے دنیا امام مانتی ہے۔ امام جعفر صادق کا مقام کیا ہوگا؟ اچھا اچھا کھانا امام نے لگوایا، تو انہوں نے آواز دیا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اتنی نعمتوں کا آپ حساب کیسے دیں گے؟ آواز دیا، اللہ تمہاری طرح کنجوس ہے، کھلانے کے بعد حساب لے گا؟ کہا نہیں، قرآن میں تو ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تمہیں اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آواز دیا، یاد رکھو، تم کیا جانو کہ قرآن میں کیا ہے اور قرآن کا خزانہ کیا ہے؟ قرآن پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو، قرآن ہم لہجہ محمد اور آل محمد میں نازل کیا ہے، قرآن ہمارے ساتھ نازل ہوا ہے، ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن کسی دوسرے کے دروازے پہ جا کے نہیں لینا۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا نحنو واللہ نعمت اللہ التی انعمت علی عبادہ، خدا کی قسم ہم وہ نعمت ہے جس نعمت کے بارے میں بندوں سے اللہ سوال کرے گا، یعنی نعمت ولایت، نعمت محبت، نعمت امامت، نعمت قربانی، نعمت کربلا ہم ہیں، ہمارے ذریعے سے پوچھا جائے گا۔ یہ امام نے فرمایا نحن واللہ نعمت اللہ، اللہ کی کل نعمت ہم محمد اور آل محمد ہیں۔ فخر کرو میرے عزیزو، جس کے سینوں میں یہ ولایت پائی جاتی ہے،
جس کے دلوں میں یہ ولایت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ولایت آسان نہیں ہے، اور یہ ولایت فضل خدا ہے، ہماری کسی محنت کے نتیجے میں اللہ یہ نہیں دے رہا ہے، یہ کرم ہے، یہ توفیق الہی ہے۔ ماں باپ کی طیب طاہر غذاؤں کا اثر ہے ولایت علی بن ابی طالب، ورنہ حرام کھانے والے، خمس نہ دینے والے، حق زہرا کو چھین لینے والے کے حق میں کہاں ولایت علی بن ابی طالب ملنے والی؟ تو میرے عزیزوں، اگر ان کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے تو خدا راضی نہیں ہوگا، جب خدا راضی نہیں ہوگا تو خدا کی نصرت، مدد اور اس کی شفاعت نہیں ملے گی۔ یہاں تک آپ آ گئے ہیں تو میرے عزیزوں، میں آپ کو 2 قدم اور لے کے چلتا ہوں کہ دنیا والوں پہچانو کہ ہم اس منزل کمال تک پہنچ گئے۔ تو بات چل رہی تھی کہ بندہ خدا کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ اس میں 7 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ آج 9 اور 8 جہاں تک ہم چل سکیں گے انشاءاللہ چلیں گے، اور اگر اس میں لوگوں کے آ رہے ہیں کہ اس موضوع کو تھوڑا سا اور واضح کرتے ہوئے، اور زیادہ ڈیپ میں جاتے ہوئے آپ بیان کریے، اس لیے کہ یہ وہ موضوع ہے جو 2 مہینہ 8 دن، بلکہ 2 مہینہ 8 دن نہیں، زندگی تک، بلکہ زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی ہے، آخری انجام تک اس کا صلہ ہے۔ میں نے 1-2 دن کی باتیں نہیں کی ہیں کہ یہ کھاؤ پیو اور یہ کر لو اور نماز پڑھ لو اور ختم ہو جائے، وہ چیزیں جو قیامت میں، محشر میں، حساب و کتاب میں، جنت اور حساب کی منزلوں پہ کام آنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، نسلوں اور سلبوں میں تک جانے والی ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا انسان شکر ادا کیوں نہیں کرتا ہے، یہ نعمتوں کی ناقدری کیوں کرتا ہے؟ یہ نعمتیں فری ملی ہیں اس لیے اس کی ناشکری ہوتی ہے۔ تو ایک وجہ اور بھی ہے، ناشکری کی وجہ یہ ہے کہ نعمتوں میں دوام پایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک ناشکری، اللہ کہتا ہے میرے شکر گزار بندے کم ہیں، تو کیوں شکریہ ادا نہیں کرتا؟ کبھی وہ نعمتوں کا اپنا حق سمجھتا ہے کہ ہمیں پیدا کیا ہے تو دے گا، کبھی نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے اس لیے شکر ادا نہیں کرتا ہے، کبھی نعمتوں کو بغیر محنت اور بغیر زحمت کے حاصل کرتا ہے اس لیے شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، آگے بات میں بڑھاؤں، کیا بات دیا؟ نعمتوں کی ناشکری اس وجہ سے ہے کہ نعمتوں میں دوام اور ہمیشگی ہے، اور یہ تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہے ہی ہے، اس لیے ہم اس کو سوچتے ہی نہیں، خیال ہی نہیں کرتے، جس وجہ سے لوگ خیال کرتے ہیں یہ نعمت ہمیشہ باقی رہے گی، اور جب بھی ہم چاہیں گے یہ نعمت ہمارے ہاتھ میں رہے گی، نکل نہیں جائے گی، تو اس کی ناقدری ہوتی ہے۔ اور بوڑھے شخص سے جوانی کے بارے میں پوچھو، بیمار شخص سے اس کے صحت کے بارے میں پوچھو، جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تو احساس ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، بڑے شوق سے سن رہے ہیں، بڑی آمادگی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، جتنے تک یہ بات میری پہنچے، ایک بندے تک بھی بات پہنچے، میں نے کہا نا، میرے استاد خطیب اعظم غلام عسکری صاحب یہی کہتے تھے کہ جو بات کہہ رہے ہیں پہلے ہم تک پہنچے، پھر ایک بندے تک بھی پہنچ جائے تو نجات کے لیے کافی ہے۔ جس نے مجلسیں کی ہے اور مجلسوں کا اہتمام کیا ہے اور مجلسوں میں انعقاد کیا ہے، مجلسیں پڑھی ہے، فرش بچھایا ہے، اور جس طریقے سے بھی اس میں حصہ لیا ہے، سب کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، جب یہ دولتیں چھن جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے، تب انسان اس کا احساس کرتا ہے۔ جب صحت اور عافیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہاں، آنکھ کے نور چلا جاتا ہے تو پھر آنکھ کی جو ہے چشمہ لگاتے ہیں ہینڈسم کے لیے، نہیں، اپنے ایک نقص کو چھپانے کے لیے کہ آنکھ دیکھتی نہیں۔ اس کا بھی انسان جو نقص اور عیب ہو جائے اس کا بھی انسان اظہار کرتا ہے، تو نعمتوں کا اظہار کیوں نہیں کرتا؟ آرام و سکون چھن جائے تب انسان کی زندگی میں اس کی قدر آتی ہے۔ جناب ابو ذر سے پیغمبر اسلام نے وصیت کی، یا بدر،
اغتنم خمسا قبل خمس شان قبل حرم، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اللہ اکبر، صحت کو، چلیے پھر کبھی نارمل چیزیں، جب یہ ساری چیزیں غربت کو، فقیری کو، صحت کو، بے چینی اور پریشانی کو، ان تمام چیزوں کو اس سے پہلے دیکھو، جب چھن جائے، ختم ہو جائے، تب احساس ہوگا ہاں میرے عزیزوں، نویں چیز ہے کہ انسان پروردگار کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا۔ اللہ خود کہتا میرے شکر گزار بندے کم ہیں۔ ناشکری کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ نعمتوں سے واقف نہیں ہیں، نعمت جانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ بھی نعمت ہے۔ ہاں بھائی، گھٹنے بھی نعمت ہیں، کمر بھی نعمت ہے، آج جو تھوڑا سا اونچے پہ ہمارا گھر بنا ہوا وہ بھی نعمت ہے، ورنہ پانی بھر جائے۔ ناشکری کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ نعمت سے صحیح واقف نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں کہ نعمت کیا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نعمتان مجہولتان الصحت والامان، اللہ اکبر، صحت کی قدر مریض کو ہوتی ہے، امن و امان کی نعمت کس کو ہوتی ہے؟ جو مشکلات اور پریشان میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت چلتا ہے کہ جب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے، جب بدامنی نہ ہو، امن سکون انسان کی زندگی میں چلا جائے، تب امن یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، سکون اور آرام زندگی کی نیندیں چھن جائے، تب سکون اور آرام اچھا لگتا ہے۔ بس جو بھی خدا کی نعمتیں سے جاہل ہوتا ہے وہ ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، بلکہ اس نعمت کو حقارت کی نگاہ سے کم گنتا ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ ارے آج کے دور میں اگر انسان اس کو نہیں سمجھے گا، ان بیماریوں میں نہیں سمجھے گا، تب جانے گا۔ ہم مجلسوں کی قدر نہیں کرتے تھے، سڑک اور روڈ پہ کھڑے رہتے تھے اور مجلسیں ہوتی رہتی تھیں۔ آج ہم تڑپ رہے ہیں امام بارگاہ میں جا کے بیٹھ کے مجلس عزا حسین ابن علی کرے۔ جب نعمتیں چھن جاتی ہیں، یہ فرش عزا عظیم ترین نعمت ہے۔ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے نعمتیں سلب ہوتی ہیں۔ مریض کو لایا جاتا تھا، فرش عزا پہ بٹھایا جاتا تھا، شفا یاب ہوتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں، میں خراسان کے اشرا خود گواہ ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ مشکل پریشان میں تھا، فرش عزا پہ آیا، دوسرے سے میں نے ملا دیا، اس کے حالات ٹھیک ہو گئے، اور ماشاءاللہ وہ ترقی کرتا گیا، آج دوسروں کا بھی وہ خیال رکھ رہا ہے۔ یہ فرش عزا ہے، ایک دوسرے کی ملاقات ہے، اور ملاقات کے ذریعے انسان کی زندگی میں یقیناً اچھی دولت، نعمتیں اور برکتیں آتی رہتی ہیں، اور انسان کی زندگی میں وہ آنا بھی چاہیے۔ میں کس طریقے سے ساری چیزوں کو کہوں، بس یہ سمجھ لیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر کفران نعمت کیا تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے، تمہاری نعمت کرو، ادا کرو، شکر ادا کرو، ہم نعمتیں دیں گے، لیکن ناشکری کیا تو ہم نعمتیں نہیں دیں گے، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اللہ نے کہا ان اللہ یغیر ما قوم علی یغیر ما انفسہم، اللہ اس قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنے حالات نہ بدلے۔ جب تک انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اس کے حالات نہیں بدلتا۔ اللہ اکبر، حل نجزی الا کفورا، ناشکری کی وجہ سے نعمتیں سلب ہوتی ہیں، چھین جاتی ہیں۔
آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کمی کیسے ہو گئی، یہ نعمتیں کیسے چھن گئی، یہ مشکلات ہمارے لیے کیسے آ گئی، یہ زحمتیں ہمارے لیے کیا آ گئی، ہم تو اچھائی کرتے ہیں، ہم تو نیکیاں کرتے ہیں، ہم تو یہ کار خیر کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں تھیں جو میں نے اس منزل پہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا اور زیادہ شکر کی منزل پہ ہمیں حیران ہونا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے کہ آخر ہم کس طریقے سے شکر ادا کریں گے۔ میرے عزیزو، جب قیامت ہوگی، جب قیامت کا دن ہوگا، ہم اپنے گناہگار شیعوں کی شفاعت کریں گے۔ نیک لوگ تو انہیں اللہ تعالیٰ نجات دے گا ہی ہے۔ کہتے ہیں گناہگار، گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ کرنے والا، اس کی شفاعت ہوگی، گناہگاروں کی شفاعت ہوگی۔ بحار الانوار جلد نمبر 8 میں رسول خدا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ہم اپنے گناہگار شیعوں کی شفاعت کریں گے۔ شرط ہے ولایت کی، شرط ہے ایمانداری کی، شرط ہے مومن ہونے کی، شرط ہے علی کے چاہنے ہونے والے حسینی ہونے کی۔ پھر تمہارے نامہ اعمال سے گناہ دھل جائیں گے۔ جان بوجھ کر نہیں کرو، لیکن ہے شخصیتیں اللہ نے انہیں پاور دیا ہے۔ میرے عزیزوں، جن لوگوں نے ناقدری کی ہے، میں آگے بڑھ کے، جن لوگوں نے نعمتوں کی ناقدری کی ہے ان کے اوپر عذاب آیا۔ آج دنیا میں کتنے لوگوں کے اوپر کیسے کیسے عذاب آ رہے ہیں، لیکن وہ توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ کہیں ولایت علی اور در حسین چھوڑنے کی وجہ سے تو یہ مشکلات نہیں ہے جو مسلمان آج بدنام ہیں، ہر دنیا نفرت کر رہی ہے۔ آؤ ولایت علی پہ جمع ہو جاؤ، محبت حسین پہ جمع ہو جاؤ، دیکھو عزتوں کا خزانہ تمہارے قدموں پہ آئے گا، رفعت بلندی تمہارے پاس آئے گی، نصرت حق تمہارے پاس آئے گی، آخرت میں شفاعت بھی تمہارے پاس آئے گی۔ جناب دانیال نبی بڑے عظیم نبی ہیں، ایک دن جا رہے ہیں، دیکھیں نعمت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے مصیبتیں آتی کیسے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، گھر میں بھی تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا۔ یہ زبان ملی ہے تو ذکر آل محمد کے لیے، بولنے کے لیے، اچھی بات بولنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں آپ کے صلوات نہیں سن سکتے، نعرہ نہیں سن سکتے، تو اپنے گھروں میں تو صلوات اور نعرہ لگا سکتے ہیں نا۔ وہ الگ بات ہے کہ تھوڑا سا سکون مل جاتا تھا کہ آپ صلوات پڑھتے تھے، آپ کے چہرے کی زیارت ہوتی تھی، دل مطمئن ہوتا تھا، خوش ہوتے تھے کہ بات پہنچ رہی ہے، ذہن تک نہیں، اس لیے کہ چہرے کے ذریعے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات پہنچ رہی ہے نہیں، اسی لیے میں بلواتا تھا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ لیکن جناب دانیال نبی ایک نہر سے جانا تھا اس طرف، ان کے پاس کچھ نہیں ہے پیسہ کہ بوٹ والے کو، کشتی والے کو دیں کہ ہمیں اس طرف چھوڑ دو۔ ایک سوکھی روٹی ہے، جناب دانیال نبی نے اسے دیا کہ یہ روٹی لو، مجھے اس طرف چھوڑ دو۔ اس نے غصے کے عالم میں روٹی پھینک دی۔ نعمتوں کی ناقدری۔ جناب دانیال نبی نے دیکھا اور خدا بند عالم سے آواز دیا، میرے پروردگار، اس نے میرے ہاتھ سے یہ نعمت پھینکی ہے، حساب تو لے گا۔ بارشیں بند ہو گئیں۔ کبھی اللہ زیادہ بارش کرتا ہے متوجہ کرنے کے لیے، کبھی بارشیں روک دیتا ہے متوجہ کرنے کے لیے، کبھی امتحانات لیتا ہے متوجہ کرنے کے لیے۔ بارشیں ختم ہو گئیں، زمین سے اگنا بند ہو گیا، نعمتیں ختم ہو گئیں۔ میرے عزیزوں، سب بھوکے مرنے لگے، سب بھوک اور پیاس کی شدت سے مرنے لگے۔ آج یہ بیماری کی وجہ سے کتنے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ تمام انسانوں کو، مومنوں کو، شیعان علی ابن ابی طالب کو، عزادار اور ماتمداروں کو، ان تمام موذی، یہ بھی موذی بیماری اور بھی باقی موذی بغض علی کی بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بھی محفوظ رکھے۔ ان بیماریوں کا تو ٹھیک ہے، جانے کے بعد کچھ علاج ہو جاتا ہے، بغض علی کا علاج یہاں نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے، نہ نصرت ہے نہ شفاعت ہے۔ آئے گا موضوع، اگر آپ ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہترین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ بس میرے عزیزو، جب جناب دانیال نبی نے دیکھا کہ روٹی گر گئی ہے اور ہاتھوں کو اٹھایا کہ میرے پروردگار، یہ میرے سامنے اس نے روٹی کس نے توہین کی ہے،
نعمتیں بند ہو گئیں، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ صرف ایسے نہیں بھوکے پیاسے، لوگ انسانوں کو کھانے لگے، آج بھی کھاتے ہیں انسان کو۔ الگ بات ہے گوشت نہیں کھاتے، دماغ کھاتے ہیں، زندگیاں کھا جاتے ہیں، عزت و سکون لوگوں کی کھا جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ انسانوں کو کھایا جانے لگا۔ اس سے زیادہ اور ڈر کیا ہوگا کہ ماں اپنے بچوں کو ذبح کر کے ایک دوسرے کو بانٹ کے کھایا کرتے تھے۔ ایک ماں نے اپنے بچوں کو ذبح کیا، سب مل کے کھائے۔ یہ عہد معاہدہ ہوا کہ کل تم اپنے بچوں کو۔ جب اس ماں کے بچے کا ذبح ہونے کا وقت آیا ہے تو ماں نے کہا نہیں، میں بھوکھی مر جاؤں گی لیکن اپنے بچے کو ذبح ہونے نہیں دوں گی۔ کیسے حالات ہو گئے تھے میرے عزیزوں۔ اللہ اکبر۔ انسان توجہ تو کرے۔ یہ بات جناب دانیال نبی تک پہنچی، دونوں لڑتی ہوئی پہنچی کہ ہمارے بیٹے کو تو اس نے کھا لیا ذبح کر کے، اس میں شریک ہو کے، اب اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر رہی ہے اور ہم لوگ کیا کھائیں گے؟ اور جب لڑائی جھگڑے ہوئے جناب دانیال نبی تک پہنچے، جناب دانیال نبی بہت روئے، بہت گریہ کیا، اللہ اتنا وقت آ گیا برا، ایک روٹی کی ناقدری، اب کتنی مصیبتیں دن رات ہماری قوم، ہمارے شہر، ہمارے ملک، ہماری زندگیوں میں، ہمارے علاقوں میں آتی ہے، اور ذرہ برابر ہم یہ نہیں سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کہیں کوئی ایک کوتاہی کی وجہ سے کہیں یہ آفتیں اور بلائیں تو نہیں آئی۔ اس میں اچھے بھی پیسے جاتے ہیں، برے بھی پیسے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے، نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے، تم جھیل نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیزوں، کن کن چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، لیکن دو چار مثالیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ یہ موضوع کسی طریقے سے سمجھنے کے لائق ہو جائے، منزل پہ منزل پہنچنے کے لائق ہو۔ قوم سبا کا نام تو جانتے ہیں سب، ایک ایسی جماعت ہے جو یمن سے رہتی تھی۔ یمن میں خدا نے اس کے دو گلستان ایسے دیے تھے، جس میں سے ایک باغ، دو باغ اسی طرح، ایک باغ تو اتنا لمبا تھا کہ 10 دن انسان پیدل سفر کرے تب بھی ختم نہیں ہوتا، اتنا لمبا باغ۔ صرف یہی باغ نہیں، ان باغوں میں نہریں، پھل، کھانے کی چیزیں، درخت، سایہ، 10 دن سفر کرے تو دھوپ نہیں لگے، ایسے گھنے ہوئے۔ اور انسان اپنے باسکٹ اپنے سر پہ لے کے چلے تو اتنے پھل اس کی باسکٹ میں خود بخود گر جائیں گے کہ وہ بھر جائے گی، تو اسے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر۔ ہوا بھی اس میں نہایت معتدل، کوئی شخص ان باغوں کی ہواؤں کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا تھا۔ ان باغوں میں زہریلے جانور بھی نہیں رہتے تھے، سانپ اور بچھو اور کسی طریقے سے نہیں رہتے۔ تفسیروں میں موجود ہے کہ سبا کی 10 بستیاں اس میں 13 نبی رہتے تھے جو انہیں خدا کی طرف بلاتے تھے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہونے کے بعد خدا کی طرف وہ نبی بلاتے تھے، وہ نہیں آتے تھے۔ آواز کلوا من رزق ربکم واشکروا الیہ، تم اللہ کی نعمتوں، اللہ کے رزق کھاؤ لیکن اس کا شکریہ ادا کرو۔ ان لوگوں نے انکار کیا کہ ان 13 پیغمبر کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ خدا کی نعمت نہیں ہے، یہ ہماری محنت ہے، اور خدا کی اگر نعمت ہے تو خدا سے کہو لے لے، اس کی ہے ہی نہیں، وہ لے کہاں پائے گا؟ بس چیلنج تو کرے ہی نہیں انسان، نہ خدا سے، نہ رسول سے، نہ امام سے۔ ہاں ریکویسٹ کرے، التجا کرے، فریاد کرے، استغاثہ کرے، چیلنج کرو گے تو میرے مولا نے کسی کا چیلنج برداشت نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالت کیا ہوئی؟
فَبَسَطْنَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَظْمِ، پر ہم نے ان کی طرف ایک شدید سیلاب بھیجا، بہت بڑا پانی کا ریلا آیا، پورے باغ خراب ہو گئے، کانٹے دار ہو گئے، درخت اجڑ گئے، تبدیل ہو گئے، سیلاب کی وجہ سے شدید درخت اکھڑ گئے، خم ہو گئے، خراب ہو گئے، عمارتیں تباہ ہو گئیں، اور ایک لمحے میں وہ فقیر ہو گئے، رسوا اور ذلیل ہو گئے۔ اس بات کی علامت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرو، اور نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ نعمتیں ضائع اور برباد ہو جاتی۔ کیا میرے سننے والوں کو وہ یاد نہیں ہے کہ جناب سلیمان نبی جنوں سے ایک دیوار بنواتے ہیں، جن، تاکہ علاقے میں پانی جمع ہو اور پانی ہمارے ملک والوں کے لیے کام آئے، بارش کے پانی خراب نہ ہو، دیوار بنا دی، پانی جمع ہونے لگا، اور اس میں ایک چھوٹا سا سراخ نکالا کہ تھوڑا تھوڑا کام کے برابر پانی لیتے رہیں۔ یہ نعمت جناب سلیمان نبی نے اپنی قوم کو دی، اور جب جناب سلیمان نبی کی قوم نے ناشکری کی تو اللہ نے کیا کیا؟ چوہے پیدا کیے بڑے بڑے۔ تو کہتے ہیں نا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے اچھی ہیں لیکن تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ قرآن نے کہا اسا تکرہ شیئا، بہت سی چیزیں ایسی بری ہیں جسے تم پسند کرتے، لائک کرتے ہو۔ کبھی سوچتے یہ چوہے کیوں بنا دیے؟ جیسے نمرود نے کہا اللہ نے پتہ نہیں یہ مکھی کیوں بنا دی، جب اس کے منہ پہ آ کے مکھی بیٹھتی تھی تو وہ کہتے تھے بیکار چیز بنا دی۔ امام نے فرمایا کم از کم ایک بادشاہ کو اس کی حیثیت دکھانے کے لیے چھوٹی مکھی بنا دی، کہ جس کا اختیار مکھیوں پر نہ ہو وہ قوم کے اوپر کیا اختیار کرے گا۔ ہم آل محمد ہیں جن کا اختیار دلوں میں بھی ہے، سروں پہ بھی ہے، ساری کائنات پر بھی ہے۔ خوش ہوتے رہیے گا میرے عزیزو۔ جب جناب سلیمان نبی کی قوم نے ناشکری کی تو اللہ نے چوہے بنا دیے، بڑے بڑے چوہے پیدا کیے۔ چوہے بن گئے تو انہوں نے دیواروں کو توڑنا شروع کر دیا، پتھر ہٹا دیے، اور ایک پورا سیلاب آیا، پورا شہر برباد ہو گیا، علاقے اور بستیاں اور کھیتیاں سب برباد ہو گئے۔ تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تم نعمتیں بڑھا دیں گے، اگر میری نعمتوں کی ناشکری کی تو ہمارا عذاب سخت ہے۔ اور میں نے گزارش کیا تھا کہ سب سے بڑی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب، جس کے اوپر اللہ نے نعمتیں تمام کر دی ہے، اور اس کی ناشکری کرو گے تو عذاب یہاں بھی ہے، عذاب وہاں بھی ہے، یہاں غیر قوم تمہیں رسوا اور ذلیل کریں گے۔ مسلمان کی آج عزت کیوں ہے؟ نہیں ہے ولایت علی ابن ابی طالب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آؤ در علی پر آ جاؤ، محب حسین بن جاؤ، عزت دار بن جاؤ گے، اس لیے کہ حسین عزتوں کے امام ہیں، امام خیر و یمن و عزا و فخرن۔ حسین عزت کے بھی امام ہے، فخر و مباحات کے بھی امام ہے۔ عزت دار بننا ہے تو اس در پہ آؤ۔ باتیں بہت ہیں، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا میٹر ختم ہو رہا ہے۔ آج کی بھی گفتگو میں نے 10 مجلسیں کے برابر پڑھی، اس کے اور سچ اور گہرائی میں جاتے تو آپ کی خدمت میں گزارش کرتے، لیکن ہاں میرے عزیزو، یقیناً عظیم دولت ہے ولایت علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کائنات کی عظیم ترین نعمت، برکتوں اور رحمتوں سے بھری ہوئی نعمت۔ یہ عزاداری، یہ دینداری، یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ بزم، یہ سب کچھ آل محمد کی طرف سے۔ حسین ہر مومن کے آنسو کا نام ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا گزارش کر رہا ہوں، اس کی طرف آپ توجہ کریے گا میرے عزیزو۔ الحسین عبرت کل مومن، حسین ہر مومن کے آنسو کا نام ہے۔ آنسو آئے تو یہ سمجھو کہ تمہاری آنکھوں نے حسین کہا ہے۔
زبانوں سے زیادہ حسین اپنی آنکھوں سے کہلاؤ. ذاکر پڑھے نہ پڑھے، خود مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جس کے آنکھوں سے گریہ آئے، روئے. بحر الانوار 44 نمبر جلد. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن امام حسین اپنے نانا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. نانا رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول خدا نے آپ کے اوپر نگاہ کی، دیکھا، اپنے زانوں پہ بٹھایا اور فرمایا انا یقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یقیناً حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں جو ایک حرارت، گرمی پیدا ہو گئی وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. کم از کم 1300 محرم کیے گئے، 13 صدیاں گزر گئیں. چودہ سو سال. اللہ اکبر. سوچو میرے عزیزو، اے حسین تمہاری آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو میرا باپ قربان ہو. رسول کہتے ہیں میرا باپ قربان ہو. عزادارو، ایک ایک چیز میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. اہمیت عزاداری، اہمیت فرش، اہمیت مجلس، مجلس کی اہمیت، امپورٹنس، مقام، رتبہ کیا ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بچوں کی مجلس میں آنا، مرحوم آیت اللہ سید علی اکبر کوثری جو آیت اللہ خمینی اور دوسرے بزرگ علماء کے ہاں مجلس حسین پڑھتے تھے، آیت اللہ کے گھر جو جا کے مجلس پڑھے اسے سید علی اکبر کوثری کہتے ہیں. عزادارو، ایک مرتبہ عاشور کے دن ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے. اختتام مجلس میں محلے کے کچھ بچے آئے اور ان میں سے ایک چھوٹی بچی نے کہا آقا کوثری، آپ بڑے لوگوں کے ہاں مجلس پڑھتے، اللہ اکبر، ہماری حیثیت تو کچھ نہیں، اسی لیے میں نے بڑے بڑے جگہوں پہ چھوڑ کر ان مجلسوں کو قبول کیا ہے، اور زیادہ نہیں گزارش کر سکتے. آپ تو بڑے بڑے لوگوں کی مجلس سے پڑھتے ہیں، آج ہم بچوں کے مجلس میں تشریف لے چلیں، آپ مجلس پڑھ دیں. آقا کوثری نے فرمایا بچوں آج عاشور کا دن ہے، مجھے بہت مجلسیں پڑھنے کا وعدہ ہے، آج بالکل وقت نہیں ہے. یہ سننا تھا کہ چھوٹے بچی رونے لگی، کہا میرا دل نرم ہو گیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن بہت مختصر چھوٹی سی مجلس پڑھوں گا. میں بچوں کے ساتھ روانہ ہو گیا. آیت اللہ کوثری کہتے ہیں ایک چھوٹے سے گھر میں مجلس عزا برپا ہوئی جہاں پر پہلے سے کچھ چھوٹے بچے موجود تھے. میں وہاں مٹی پہ بیٹھ گیا، لوگ جہاں بیٹھے ان کے درمیان میں بیٹھ گیا. میں نے جلدی میں 2 جملے فضائل کے پڑھے اور مختصر فضائل پڑھ کر، مسائل پڑھ کر مجلس ختم کر دی. دعا کے لیے اٹھنے لگا تو ایک بچے نے آ کے کہا کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ پہلے بغیر نیاز کے نہ جائیے چائے. میں جانے نہیں دوں گا جب تک آپ ایک پیالی چائے نہ پی لیں. جو ٹھنڈی ہو چکی تھی، میں نے ناگواری محسوس کی، چائے کو پھینک دیا اور روانہ ہو گئے. شام کو میں شام عاشور، شام غریباں کی مجلس پڑھنے کے بعد رات کو واپس گھر لوٹا اور
تھکا تھا، سو گیا۔ خواب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور فرماتی ہیں، ایک کوثری، آج تم نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں، آج کی تمہاری کوئی مجلس قبول نہیں ہوئی سوائے ایک مجلس کے جو تم نے بچوں کی مجلس پڑھی۔ میں نے عرض کیا، بی بی میری کیا غلطی ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا، تم نے بڑے لوگوں کے درباروں میں مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن آج تم نے بچوں کے کچے مکان میں مجلس پڑھی جو ہمیں قبول ہوئی۔ میں خود وہاں موجود تھی، لیکن ایک گلہ ہے، شکوہ ہے تم سے، تم نے چائے کو ٹھنڈی سمجھ کر زمین پہ پھینک دیا۔ تمہیں پتا ہے کہ وہ چائے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ اے عزادارو، نیاز کو کم تر نہ جانو، کس نیاز میں سیدہ کا ہاتھ لگا ہو۔ عزادارو، شہزادی کے چاہنے والو، حسین کسی چیز کو رائے گا اور برباد نہیں دیتے۔ عزادارو، یہی وجہ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں عزادارو، 4 محرم کی شب بھی آ گئی، حسین کے چاہنے والوں، حبیب آ گئے، حسین کے دوست آ گئے، حسین کے دوست آئے۔ عزادارو، حسین ابن علی نے حبیب ابن مظاہر کی مہمانداری کس طریقے سے کی، سینے سے لگایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سلام کہلایا، آواز دیا، میرے بھیا حسین کے دوست سے کہہ دو کہ اس وقت مہمان آئے ہو جب ہمارے گھر میں پانی بھی نہیں ہے۔ مہمان زینب کا سلام کہہ دو، حبیب کو آواز دیا۔ حبیب نے اپنے رخسار پہ ماتم کیا، ارے شہزادیوں کو وہ وقت آ گیا کہ مجھ جیسے غلام کو آقا سلام کرے۔ میرے عزیزوں، بات تمام کر دی، آپ آمادہ ہو چکے ہیں اور مجلس تقریباً ہو چکی ہے، لیکن ہاں عزادارو، حسین کے نام پر جو بھی ہے، حسین کی محبت میں حبیب نے جان دی ہے۔ میدان کی طرف جانے لگے، آواز دیا، کیا مہمان اسی لیے ہوتا ہے؟ حبیب کا مقام یہ ہے کہ تمام اصحاب کو حسین چراغ بجھا کے کہتے ہیں چلے جاؤ، لیکن حبیب کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں۔ نیچے جناب زینب نے لکھا تھا، لا جلال جل یا اخی حبیب، اے بھائی حبیب جلدی آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ماں جایا زیبا ہو۔ حبیب میدان کربلا میں گئے۔ عزادارو، ظہر کے وقت کس طریقے سے حبیب نے نماز پڑھوائی حسین ابن علی۔ حبیب ظہر کے وقت شہید ہو گئے، اور ایک اس عالم میں شہید ہوئے ہیں جب گھوڑے سے زمین پر آئے، ظالم جو ہے سر تن سے جدا کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا، یا ابا عبداللہ السلام علیکہ، یا ابا عبداللہ، حسین قریب پہنچے ہیں، اور حبیب کا سر اپنی گود میں لیا ہے۔ سنو آخری جملہ، ایک مرتبہ حبیب نے اپنا سر ہٹا دیا، حسین نے پھر لیا، پھر ہٹا دیا۔ میرے عزیزو، ایک مرتبہ حسین نے آواز، حبیب کیا اپنے دوست سے ناراض ہو؟ کہا نہیں آقا، آج تو آپ کا جانو ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو کس کا جانو ہوگا؟ آواز دیا، حبیب اس کے لیے میری ماں نے وعدہ کیا ہے، اے میرے حسین، جب تم زمین پر آؤ گے تمہاری ماں تمہارے سرہانے آئے گی۔ آواز دی کہ میں میرے لال حسین۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔